اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو مارتا ہے، جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے دونوں قسم کے مذکر اور مؤنث کو نطفہ سے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنی، وہ نطفہ جب رحم کے اندر ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک دوبارہ پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ذمہ اور اختیار میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو شعراء ستارے کا بھی رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 49 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کا ذکر فرمایا کہ جو کہ دین حق سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے اور کچھ وقت دین اسلام پر، دین حق پر چل کر اور اس کی تعریفات کر کے لوگوں کی باتوں میں آ کے وہ پھر دوبارہ واپس کفر میں چلا جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جو اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ جو لوگ اس کو دین حق سے پھیر دیتے ہیں کہ وہ واقعتاً سچ بولتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ محض اس بنا پر دین حق سے پھر جاتا ہے کہ لوگ اسے تسلیاں دیتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تیری سفارش کریں گے اور تیرے گناہوں کا بوجھ برداشت کر لیں گے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن تو کوئی ایک دوسرے کے گناہوں کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کے دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ فرمایا وہاں تو اپنی کوشش اور اپنی محنت اور اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اور اعمال کام آئیں گے۔
انہی کا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ اور آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی عظمت اور اپنی شان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اپنے اختیارات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ انہ ہوا اضحک و ابکا، لوگوں کو ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ہنسانا اور رلانا۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، لوگوں کو زندگی بخشنا، زندگی دینا، جان ڈالنا جسم میں اور جان نکالنا، یہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی طرح فرمایا من نطفہ سے، ایک ناپاک پانی سے دو قسم کے یعنی نر اور مادہ، یہ دونوں فرمایا انواع کو بنانا نطفہ سے، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ وہ ہی فرمایا نر اور مادہ نطفہ سے پیدا کرتا ہے۔ اذا تمنا، جب یہ نطفہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ جا کر رحم میں۔ تو فرمایا یہ اسی کے اختیار میں ہے، انسان کو جان دینا اور جان نکالنا اس کی اسی کے قبضہ میں ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس تفصیل کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی بالکل پہلی آیت میں پارہ نمبر 4 میں، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا فرماتا ہے اور کیسے اس کی ابتدا اللہ نے فرمائی ہے۔ صفحہ نمبر ہے جی 94، صفحہ نمبر 94 اور سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب، وہ پروردگار تمہارا جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے باقی سارے انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ان 3 افراد کو چھوڑ کر، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم کی بیوی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور فرمایا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کا جوڑا، ان کی بیوی انہی سے پیدا کر دی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پیدا کر دیں، ان دونوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور فرمایا ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو، اور فرمایا رشتہ داری کے بارے میں بھی ڈرا کرو، یعنی صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک وہ اللہ تم پر نگران ہے، اسے ہر ایک چیز کی تمہارے بارے میں خبر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل کا خلاصہ بیان کیا کہ کس طرح ہم نے انسان کی ابتدا کی ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے۔ ان کے بعد جو انسان پیدا کیے وہ تو نطفہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، لیکن حضرت آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔
جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج کے اندر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے، اور باقیوں کو نطفہ سے، لیکن پہلے انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ انسانوں کو جوڑے جوڑے پیدا کرنا، مذکر اور مؤنث، اور پھر کرنا بھی نطفے سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ شان ہے۔ دوسری جگہ اور دوسرا حوالہ دیکھیں جی، سورۃ الطارق پارہ نمبر 30، صفحہ نمبر 716، صفحہ 716 اور سورۃ الطارق کی آیت نمبر 5۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ مِمَّ خُلِقَ، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، فرمایا وہ پیدا کیا گیا ایک ٹپکنے والے، اچھلنے والے پانی سے۔ کس سے؟ ایک اچھلنے والے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے انسان کی پشت سے اور سینے کی ہڈیوں سے۔ کہاں سے؟ انسان کی پیٹھ سے اور سینے کی ہڈیوں سے، مرد کی پشت سے، عورت کے سینے کی ہڈیوں سے۔ فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی ضرور قادر ہے، ضرور قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا، یہ اس کی شان۔ وَأَنْ، اور پیدا بھی نطفے سے، پانی سے کر دیا پیدا ہے، مٹی سے اور پانی سے، نطفے سے۔ فرمایا انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور پھر فرمایا کہ اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے پہلی مرتبہ، اور پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ ہی کے ذمے ہے اس کو پیدا کرنا، یعنی یہ بھی اللہ کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت۔ فرمایا کہ دوسری مرتبہ بھی انسان کو اللہ ہی پیدا کرے گا۔ جس طرح کے کفار انکار کیا کرتے تھے کہ انسان دوسری مرتبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی بعید بات ہے، بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میری شان اور میری فرمایا قدرت کا یہی تو فیصلہ ہے کہ میں پہلی مرتبہ بھی انسان کو پیدا کرتا ہوں، دوسری مرتبہ بھی میں ہی کروں گا، یہ میری شان ہے، میرے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حوالہ دیکھیں جی، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 56۔ پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 12، سورۃ البقرہ آیت نمبر 56۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر اٹھایا تمہاری موت کے بعد، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ ابھی تک تو زندہ کیا نہیں اللہ نے، قیامت تو ابھی نہیں نہ آئی، تو اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، بعثناکم، بعثنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کا مطلب ہے یعنی جو کام ہو چکا ہو، تو یہاں تو ابھی ہونے والا ہے یہ کام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ماضی کا ذکر فرمایا ہے، یہ بعض جگہوں پہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے،
یعنی جو کام اتنا یقینی ہو کہ وہ ابھی ہے تو ہونے والا، لیکن اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، گویا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اتنا یقینی ہے کہ بعثناکم، سمجھ لو ہو چکا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارے اس احسان پر بھی شکر ادا کرو۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے حق میں اچھے فیصلے ہونے ہیں، لیکن جن کے حق میں اچھے فیصلے نہیں ہونے ان کے لیے تو عذاب ہے نا۔ اس لیے تو کفار انکار کرتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے گئے تو ہم وہاں پر عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہمیں تو سزا ملے گی۔ لیکن جن کے اعمال اچھے ہیں، مومنین ہیں، موحدین ہیں، ان کے حق میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر کے ان کو جنت عطا فرمائیں گے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، یہ شان بھی اور یہ اختیار بھی میرے پروردگار کا ہی ہے کہ ہوا اغنا، وہ کسی کو غنی کر دیتا ہے، وَأَقْنَى، کسی کو غریب بنا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، یہ بھی اسی کی شان ہے۔ یہ دیکھیں حوالہ جی، سورۃ المائدہ نکالیں جی، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر ہے جی 64، صفحہ نمبر 144، صفحہ نمبر 144۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ بالکل کھلے ہیں، ہم لوگوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، جو اللہ نے جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالو، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور کہنے لگے یہودی کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بند ہو گیا، تنگ ہو گیا۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ نے جواب دیا ان بے ایمانوں کے ہاتھ باندھے ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور اپنے فرمایا کہ لعنت کیے گئے یہ اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، فرمایا جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، وہ اس مضمون میں سے بہت ساروں کو سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ قرآن اللہ کے پیغمبر پر نازل ہونے والی وحی، فرمایا ایمان والے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، کفار ہیں، وہ ان کے حق میں یہ قرآن فرمایا اور مزید جو ہے وہ سرکشی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، کیونکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ تو بڑے وسیع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اللہ کے ہاتھ، اب اللہ کی کیفیت کیا ہے اس کو تو کوئی نہیں نہ جانتا۔ ایمان لانا اللہ پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ ذکر کیے جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھوں کی نسبت کی جاتی ہے، اس سے مراد ہے اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ وہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، وہ جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ
کم دے دیتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے۔ جس کو زیادہ دیا وہ بھی شکر ادا کرے، جس کو کم ملا ہے وہ بھی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کرتے تھے، جس کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو زیادہ دے دیا ہیں۔ اگر فرمایا سب کو لیول سب کا ایک ہی ہوتا تو پھر دنیا کا نظام نہ چلتا۔ اب جن کو اللہ نے امیر بنایا ہے، فرمایا کہ اگر سب کو اللہ امیر بنا دیتا، یہ جو پھر لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں لوگ کرتے ہیں ملازمتیں اور لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ پھر کیسے کرتے؟ سارے ہی امیر بن جاتے، ملازمتیں کون کرتا؟ صفائیاں کون کرتا روڈوں کی؟ یا پھر یہ جو روڈ بنا رہے ہیں ملازم، یہ کون بناتا؟ سارے ہی امیر بن جاتے، گاڑیوں والے ہوتے۔ فرمایا سب کو غریب بنا دیا جاتا، پھر بھی نظام نہیں چلنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو اوپر لیول میں رکھ دیا، کچھ کو غربت والے لیول میں رکھ دیا تاکہ یہ دنیا کا نظام چلے۔ فرمایا ہوا اغنا و اقنا، خزانے سارے اسی کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، فرمایا اسی طرح رب الشِّعْرَىٰ ہے، شعرا ستارے کا مالک ہے۔ ستارے کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں۔ سارے ستاروں کا مالک اللہ ہی ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جس طرح کے ستارے ہوں۔ لیکن شعرا ستارے کا خصوصاً ذکر کیوں فرمایا ہیں؟ ستارے تو سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ شعرا ستارے کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ اس کی پوجا کی جاتی تھی، مشرکین اس کو پوجتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کی پوجا تم کرتے ہو اس کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ وہ پوجا کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق اور پوجا کے لائق وہ رب ہے جو شعرا ستارے کا بھی رب ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کا ذکر فرمایا ان آیات میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی انسان کو پہچان ہو جائے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا۔